اس کائنات کے ہر دربار کا ادب ان کے چھوٹے سکھاتے ہیں، لیکن جب دربار مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جناب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے دربار سکھائے ہیں، آداب سکھائے، اپنے محبوب کے دربار کے آداب سکھائے۔ سونیا، میں رب ہو کر تیرے دربار کے آداب سکھاؤں گا تاکہ مخلوقات کو پتہ چل جائے یہ دربار کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ قربان جائیے، میرے مالک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ کے جو آداب سکھائے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ دربار مصطفیٰ میں آنا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ او بابا، آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہو۔ ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھیں، کسی بھی فیلڈ کا ماسٹر وہاں کا بڑا، اس سے لوگ آگے بھی نکل جاتے ہیں، اس سے پیچھے بھی رہتے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے نہ کملی والے سے کوئی آگے نکل سکتا ہے، کملی والے کے صدقے کسی کملی والے کے غلام سے بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ جتنی بھی مساجد ہیں، ائمہ کرام ہیں، خطبہ حضرات ہیں، جب وہ مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کی جرت ہے ان کے آگے نکل جائے کوئی؟ ان کے آگے تو ایک طرف رہی قبلہ، ان کے برابر بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وقت کا وزیر ہے، وقت کا مشیر ہے، صدر پاکستان ہے، جو مرضی تو مرتبہ رکھتا ہے، کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کا اور آپ کے غلاموں کا۔ آج تک جہاں پر پیسہ اپنے سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے، پیسہ بولتا ہے جناب، اور جناب ٹھکا کے بولتا ہے، کوئی چپڑاسی سے لے کر صدر تک کسی کو خریدنا ہے تو ہر ایک کی قیمت ہے۔ آپ کو قیمت صحیح معلوم ہونی چاہیے، یہاں پر بکتا ہر کوئی ہے۔ آپ کو ایمان کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان کتنے میں بکے گا۔ لیکن قربان جائیں، محمد عربی کے غلاموں کا ایمان نہ کل بکاؤ تھا نہ آج بکاؤ ہے۔ محمد عربی کے غلام نہ کل بکتے تھے نہ آج بکتے ہیں۔ محمد عربی کے غلام کل بھی بے مثال تھے، آج بھی بے مثال ہیں۔ پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور کے غلاموں کا کس مائی کے لال میں جرات ہے جو حضور کے غلاموں کو آپ دیکھیں۔ ہم ماضی قریب کے اندر آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتے ہیں۔ حضور سیدی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا نے خریدنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن ایمان سے بتانا اس درویش کا کیا جواب تھا؟ میرے اوپر آپ پیسوں کا الزام لگاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے پیسے لیے ہیں کسی سے تو میری قبر سے مجھے نکال کر جوتے مارنا۔ یہ جرت کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ محمد عربی کا غلام کر سکتا ہے۔ صدیوں بعد محمد عربی کے غلاموں کا کردار ایسا ہے، غلاموں کا کردار، بلکہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پتہ نہیں کتنی لڑیوں کے بعد کا غلام، اگر اس میں اتنی غیرت ہے کہ زندہ نہیں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی مجھ پر کرپشن ثابت کر دے
تو میری قبر سے مجھے نکال کر جوتے مارنا، جو چور کی سزا وہ حد پوری کرنا، میں صدقے جاؤں۔ یہ ہے میرے سونے نبی کے غلام۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے، وفا اور شیاری میں، اخلاص اور محبت میں، پھر یار ایمان سے خود بتا میرے یار، میرے سونے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کس کی جرأت ہے مصلی رسول میں کوئی اس کے برابر کھڑا ہو جائے؟ کس کی جرأت ہے پھر اس سے آگے نکل جائے؟ میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان کا ادب میرا رب سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار آگے نہیں بڑھنا، پیچھے پیچھے رہو۔ ہر ایک بندہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، اس بندے کی صورت حال یہ ہوتی ہے، اس کے سامنے لوگ اونچا بھی بول لیتے ہیں اونچا بھی بولتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ اونچا بولنا بے ادبی بھی نہیں، تصور ہوتا، لیکن اخلاقاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پی ٹی گراؤنڈ لگا ہوا ہے جی، اساتذہ کھڑے ہوئے جی، ایک بچہ پی ٹی کرواتا ہے، این جو اسٹینڈ اپ فلانا فلانا، وہ اتنا اونچا بولتا ہے کہ استاد سے بھی اس کی آواز، پرنسپل سے بھی اونچی آواز آ رہی ہے۔ لیکن اب دربار رسالت کا ادب کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت صاحب، بندہ برباد ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اللہ چاہتا خبردار آواز اونچی نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ 5-7 سالوں کے اندر پچھلے 10 سال ملا لیں، 20 سال ملا لیں تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے دربار رسالت کا ادب ملحوظ نہیں رکھا، وہ چاہے جتنے مرضی دنیا کی آنکھوں کے تارے تھے، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ ایک پارٹی نے تمہاری گندگی، تمہاری غلاظت، تمہاری یہ پلید سیاست تم اپنے پاس رکھو، تمہارے گندے رہنماؤں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، جن کے نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ نسل قوم کا پتہ ہے۔ دربار رسالت کو علیحدہ رکھو، وہاں کا ادب۔ اب ایک پارٹی نے دربار رسالت میں جا کر بھی وہاں کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ میں نے اس دن کہہ دیا تھا، اب یہ جتنی دلوں کے اندر خوبصورتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا، جتنا دماغوں کو اس نے ہائی جیک کیا ہوا تھا، اب یہ دنیا میں اگر ذلیل و رسوا نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا۔ وقت تھوڑا سا ہی گزرا تھا، میرے رب کریم نے اس کی جو ہے نا جی کایا ہی پلٹ دی۔ اب دنیا کے اندر وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو چکا، پارٹی پھیتی ہو گئی، جو ہے نا اس کے کارکن ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ حضرت میں آج بھی ان سے کہتا ہوں، فوراً سے پہلے میرے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری ہو دے کر وہاں پر توبہ کریں، معافی مانگیں دربار رسالت سے، تو دوبارہ ان کا کوئی مقدر جاگ سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر حضرت یہ ابھی تو ذلت کی ابتدا ہے ان پر۔ اس دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس نے حضور کی محبت، اخلاص، شفقت کے بغیر دنیا میں کوئی مقام پایا ہو۔ جو بھی ہے اس نے محبت رسول کے ہی ذریعے، ادب رسول کے ہی ذریعے مقام پایا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اونچا نہیں بولنا، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، کوئی تمہارا عمل نہیں، سب نیکیاں تمہاری، سب اعمال گئی، ختم، چھٹی۔ اب ظاہری بات ہے، تقاضۂ بشری کے مطابق کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد اونچا بولنا نہیں ہوتا، دربار کی بے ادبی کرنا نہیں ہوتا، وہ بیچارے کانوں سے بہرے ہوتے ہیں، تو جو کانوں سے بہرے ہوتے ہیں وہ سنتے بھی اونچا ہے اور بولتے بھی اونچا ہے۔
اب ایسے بھی تو دیں نا. اب یہ وہ بے ادبی نہیں ہے, یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی, ایک صحابی رسول ایسے تھے جو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اونچا سنتے تھے اور اونچا بولتے تھے. جب انہوں نے یہ آیا مبارکہ سنی تو یہ تو جناب رونا شروع ہو گئے. ساری رات روتے رہے اور کہنے لگے میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی گئی, انہوں نے جا کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ میں جا کے عرض کیا, یا رسول اللہ ثابت بن قیس تو رو رو کے ہلکان ہو گیا. وہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے کہا خبردار آواز اونچی نہیں کرنی. یا رسول اللہ, وہ تو کہتا ہے میں تو سنتا بھی اونچا ہوں, میں تو بولتا بھی اونچا ہوں, میرے تو اعمال برباد ہو گئے, میں تو مارا گیا, میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو, لیکن نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین ہوئی تو ہوئی کیسے, اونچا بولا گیا تو بولا کیسے گیا. میں قربان جاؤں, میرے رب کریم نے فوراً اپنا پاک کلام نازل فرما دیا. میرے رب کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور صحابہ کو جس وقت پتہ چلا کہ جناب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی ہے, فوراً دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے. او ثابت مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, او تو گستاخ نہیں ہے, تیرے اعمال برباد نہیں ہوئے. اللہ سبحانہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا غلام ایسا بھی ہے ایک, اس کا مقصد توہین نہیں تھا, اس کا مقصد بے ادبی نہیں تھی, دربار رسالت کی توہین نہیں تھی. اللہ سبحانہ جانتا ہے. میرے رب کریم نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب یہ ایک تو یہ بتا دیا آگے نہیں بڑھنا, دوسرا یہ بتا دیا خبردار جب بیٹھے ہو تو آواز کو نیچے رکھو. 50 بندہ بیٹھو نا جی, اور اگر آپ ان کو آداب نہ سکھائیں محفل کے تو ہولی ہولے وہ باتیں شروع کرنا شروع کریں گے, ہولے باتیں شروع ہوں گی اور پھر وہ آواز اونچی ہوتی چلی جائے گی. اللہ نے اس دربار کا سکھایا. ایک بات یہ ہوگی, خبردار آواز اونچی نہیں کرنی, قابو میں رہو, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرنا. اب دربار کا ادب بھی سکھا دیا, جن لوگوں کی مجبوری تھی وہ بھی بتا دیا. اب بعض بندوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کوئی مصروف ہے, کسی بندے کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے یا نہیں ہے, ملاقات کے اوقات ہیں یا نہیں ہیں, وہ سیدھا دوڑے آتے ہیں. اب مثلا کلاس چل رہی ہے نا جی, قرآن پاک کی کلاس چل رہی, لوگ بالکل اس بات کا حیا نہیں کرتے, قرآن کی تعلیم چل رہی ہے یا حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے, سیدھا آ کے ان کے کول بیٹھ جاتے ہیں, استاد دیکھو سیدھا استاد کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے اور اس کا وقت ضائع کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کے بندے, وہ قرآن پڑھا رہے ہیں, وہ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں, اس وقت آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. قرآن پاک سے بڑی اللہ اور کوئی کائنات میں کتاب کوئی نہیں, حضور کے فرمان سے بڑا کسی کا فرمان نہیں. اس کا ادب تو رکھنا یار, خوف خدا کر. کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ بچوں کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے, قرآن پاک پڑھانے والے کا بھی وقت ضائع نہیں. حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, جناب مولوی صاحب سانو مسئلہ ہے جی دسو جی. او بھائی خدا کے بندے کو اوقات کار ہوتے ہیں, ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں, ان میں ملو, ان میں اپنے مسائل کا حل کرو. نہیں ہر وقت. اچھا اگر وہ مسجد میں مدرسے میں نہیں ہے تو سیدھا ان کے گھر پہنچ جائیں گے, ٹیں. اب اس بات کا بالکل خیال نہیں ملحوظ رکھا جاتا سونے کا ٹائم ہے یا جاگنے کا ٹائم ہے. اب اکثر رات کو 2 بجے ٹیں ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی کیا بات ہے جی,
چارپائی چاہیے جی، جنازے والی چارپائی چاہیے. کیوں جی؟ وہ فلانا فوت ہو گیا جی، اس کو چارپائی پہ لیٹانا ہے. تو جو ساری زندگی جس بیڈ پہ لیٹا ہے اگر 4 گھنٹے وہاں پہ پڑا رہے گا، یہ تمہارے گھر کی جو چارپائی ہے 4 گھنٹے وہاں پہ پڑا رہے گا، تو کیا وہ چارپائی پلیت ہو جائے گی؟ کیا وہ چارپائی ساتھ لے جائے گا؟ اس لیے چارپائی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی سوئے نہ ڈر کے کہ اس پر تو ہم نے مردہ سلائے رکھا ہے، اب اس پہ ہم کیسے سوئیں؟ یہ تو 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کا بیڈ ہے، اگر ہم نے ادھر اس اپنے مردے کو یہاں پر لٹائے رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر کوئی سونے کے لیے یہ نہ کہ تو 2.5 لاکھ کا بیڈ ہمیں بیچنا پڑے گا. دن ہو رات ہو کوئی ٹائم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، کوئی فکر نہیں. جس ٹائم دل کی ٹین موبائل ہے، ٹوں 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 ٹوں، چلو جی سارے آ جاؤ جی. تو یہ آج کی بات نہیں، یہ حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک غلاموں کے اندر موجود ہوتے تھے، آپ اس ٹائم میں مسئلہ پوچھ لو. لیکن بعض لوگوں کو کہنا جی اپنی ایک خاص VIP طبیعت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم تو بہت زیادہ قیمتی ہے، ہم تو بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن اگلے کی کوئی قیمت کوئی قدر نہیں. اب ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جن کا دل کرتا تھا جا کے حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور آوازیں دیتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات سنو باہر نکلو، ہماری بات سنو باہر نکلو. میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. او بندہ خدا کو ٹائم کا لحاظ رکھا کرو، او بندہ خدا کو ملنے جو ہے نا بات کرنے کی تمیز سیکھو. معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، معاشرے کے آپ ایک مہذب انسان ہیں، ساری عمریں گزر گئی ہیں، ابھی تک آداب نہیں آئے آپ کو کسی سے بات کرنے کے، کسی سے ملاقات کرنے کے، اوقات کار کے ابھی آپ کو آداب سمجھ میں نہیں آئے. میرے رب کریم نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بڑے بے عقل لوگ ہیں وہ جو محبوب حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں. بڑے بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل ہی کوئی نہیں، ان کو شعور ہی کوئی نہیں. میرا محبوب آرام کر رہا ہے، ان کو تمیز کرو. محبوب جب آرام کر رہے ہوں ان کو آرام کرنے دو. ہر وقت میرا محبوب امت کی فکر میں مصروف عمل ہے اور تم ان کو آرام نہیں کرنے دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ لوگ صبر کر جاتے محبوب کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم کی ذات گرامی خود بخود باہر تشریف لاتے، یہ ان کے لیے سب سے بہتر تھا. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. سامعین ذوی احترام والے احتشام، یہ کس نے آداب سکھائے؟ دربار رسالت کے اللہ نے سکھائے. خالق کائنات نے اپنی مخلوق میں سے افضل البشر کے، صدر کائنات کے، فخر موجودات کے دربار کے آداب سکھا رہا ہے. حضور کے گرد سارا جہان طواف کر رہا ہے. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے بارے میں میرا رب کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ الفتح کے اندر، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے حاضر و ناظر، گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. یہاں سے یہ بات پتہ چلی او میرے بابا، کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جن کی محبت، جن کی عزت، جن کے احترام کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو چاہیے آپ کا ایمان مکمل ہو تو بابو پھر آپ کا ظاہر بھی اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ آپ حضور کے غلام ہیں، آپ کا باطن بھی گواہی دینے چاہیے. زبان تو رہی زبان، خیالات کو بھی قابو میں رکھنا ہے، کہیں اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت
اولیاء کرام، حضرات اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، ان تمام کا ایک ہی سبق رہا ہے، وہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ، حضور کے دربار کا ادب۔ حضور سیدی خواجہ خواجگان، خواجہ غریب النواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک دفعہ سوال یہ کیا گیا، یہ بتائیے یہ عزتیں، یہ کرامتیں، یہ بلندیاں، یہ نصیب آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ ہندوستان کے اندر صرف خواجہ صاحب نہیں تشریف لائے، اس وقت پاک و ہند ایک ہی تھا، بڑی بڑی عظیم ہستیاں آئیں، لیکن حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا 90 لاکھ کافروں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، یہ عزت آپ کو کیسے ملی؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑا آسان سا نسخہ ہے جی، وہ آپ بھی استعمال کر لیں، آپ بھی خواجہ غریب النواز بن سکتے ہیں، آپ بھی معین الدین چشتی اجمیری بن سکتے ہیں، حسن آپ بھی بن سکتے ہیں، بن جاؤ۔ کہا حضور وہ نسخہ ارشاد فرما دیجئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں منم خاک شرے کوئے محمد، منم خاک سرے کوئے محمد، اسیر حلقہ موئے محمد۔ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے پاک سے، آپ کے در اقدس سے، آپ کے قدمان مبارک کی خاک کو اٹھایا اور اپنے سر پہ ڈال لیا۔ منم خاک سرے کوئے محمد، پہلا میں نے یہ عمل کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو عزتیں ملیں، آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کا نام ہو، آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کو پہچانے، آپ چاہتے ہیں آپ دین کی ایسی خدمت کریں کہ دنیا میں پھر کوئی اور آپ کا ثانی نہ ہو سکے، تو پھر سادہ سا نسخہ ہے، جاؤ در رسول پہ چلے جاؤ، وہاں کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالو۔ پھر اسیر حلقہ موئے محمد، وہ کہتے ہیں میں ہر وقت یہ جو گیسو مبارک ہیں، آپ کی زلف مبارک ہے، کہتے ہیں ہر وقت میں حضور کے زلفوں کا اسیر بن گیا ہوں، قیدی ہو چکا ہوں۔ بب مجھے دنیا میں حضور کی زلفوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ساری دنیا کے نظارے میں نے ختم کر دیے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، یار کی زلفیں ہیں۔ اسیر حلقہ موئے محمد، آقا جی کی زلفوں کا قیدی ہو چکا ہوں میں، جس طرح قیدی کو سوائے ان 4 دیواروں کے کچھ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں مجھے بھی ان حضور کی زلفوں کے کنڈل مبارک، وہ بل مبارک، وہ زلفیں، ان کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ دوسرا کام ہو گیا۔ پہلا کام کیا؟ در مصطفیٰ کی خاک اٹھا کے میں نے اپنے سر میں ڈال لی۔ دوسرا کام کیا؟ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر حضور کی زلفوں سے ناتا جوڑ لیا۔ تیسرا وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز عشق ہر دم می گزارم، نماز عشق ہر دم می گزارم، بپیش قبلہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں جناب 5 نمازیں تو میں پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے بعد ہر وقت میں نماز عشق کی پڑھتا رہتا ہوں۔ 5 نمازوں کے بعد میری نماز عشق شروع ہو جاتی،
میں 24 گھنٹے پھر نماز عشق کی پڑھتا رہتا ہوں. پوچھا خواجہ صاحب یہ 5 نمازوں کا توجہ کا مرکز تو قبلہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے, یہ جو آپ نماز عشق پڑھ رہے ہیں اس کا قبلہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں بپیش قبلہ روئے محمد میں نے اپنی اس عشق کی نماز کا قبلہ چہرے مصطفیٰ کو بنا لیا ہے. ہمیں تو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں جی خواجہ صاحب نے ساری دنیا کے راز, ولایت کے راز, غوثیت کے راز, کلندریت کے راز, ابدالیت کے راز کھول کے رکھ دیے ہیں کہ اگر تو یہ سارے مقام لینا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ صدیوں کے آج بھی پاک و ہند کے اندر جتنا بڑا لنگر اور لنگر کے برتن حضور خواجہ صاحب کے ہیں, بھائی کسی کے نہیں ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے اوپر آج بھی آپ چلے جائیں, ایک دیگ جو ہے وہ 600 کلو کی ہے, 1000 سے بھی اوپر کی ہے دیگ, 1000 کلو کی دیگ. وہ میں نے دیگ خود دیکھی ہے, اس میں لگتی ہے سیڑھیاں, جب لنگر پکتا ہے سیڑھیاں لگتی ہیں, اس کے اندر سے جا کے غلام. تو ہم نے پوچھا خواجہ صاحب یہ عزتیں یہ کرامتیں ہمیں بھی دے دو, اس کا نسخہ ہمیں بھی بتا دو. فرمایا نسخہ میں بتا دیتا ہوں, آگے تمہاری اپنی طاقت ہے, اپنی ہمت ہے, کر پاؤ تو تم بھی غریب نواز بن جاؤ گے, دنیا تمہارا بھی لنگر کھاتی پھرے گی. آؤ میں تمہیں نسخہ بتاؤں. کائنات میں صرف حضور کا غلام ہے جو غلامی کا نسخہ بتا دیتا ہے, ورنہ کائنات میں کوئی دوسرا حکیم, ڈاکٹر, کوئی بھی فلسفی ایسا نہیں ہے جو اپنے راز بتا دے کسی کو. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں. بڑے بڑے راز ختم ہو گئے, بڑے بڑے جناب حکیم حکمت کو لے کے مر گئے, ڈاکٹر نسخے لے کے مر گئے, بڑے بڑے جناب فنکار اپنا فن لے کے مر گئے. حضور کا غلام ایسا ہے جو اپنا سارا فن بتا کے جاتا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں لینا خاک, لینا در مصطفیٰ کی خاک ڈال اپنے سر میں, اور ہر وقت حضور کے زلفوں کا قیدی بن جا, ہر وقت ان کے گرد گھوم, نماز عشق ادا کر. نماز پنجگانہ کے بعد تیری توجہ کدھر نہ جائے. حضور کا چہرہ انور کیسا تھا, حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے, حضور کی آنکھ مبارک کیسی تھی, حضور کے لب مبارک کیسے تھے, حضور کی دہن مبارک کیسی تھی, حضور کی ریش مبارک کیسی تھی. ذرا ان وادیوں کے اندر گھومنا, ذرا ان خیالات کے اندر گھومنا. جس وقت تجھے ہر وقت اسی محبوب کے ہی تذکرے جو ہے وہ یاد آتے رہیں گے, تو یاد کرتا رہے گا, انہی خیالات میں گم رہے گا, تو دنیا خود بخود تیرا طواف کرنا شروع کر دے گی. اس بندے کو تو اس کے علاوہ کام ہی کوئی. دنیا کے اندر ہر محبوب کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. دوسرا عاشق اس کا پیدا ہو جائے تو جلن ہوتی ہے. لیلا کا ایک ہی عاشق تھا, دوسرا نہیں ہوا. ہیر کا ایک ہی عاشق تھا, دوسرا نہیں ہوا. جولیٹ کا ایک ہی عاشق تھا, دوسرا نہیں ہوا. لیکن قربان جائے سونی سرکار تیرے لاکھوں غلام ہیں, لاکھوں عاشق ہیں, اور ہر عاشق دوسرے سے کہتا ہے مجھ سے زیادہ تو پیار کرتا ہے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. خبردار میرا محبوب ہے, خبردار تو جھوٹا عاشق ہے, میں سچ عاشق ہوں. لیکن قربان جائے ادھر کوئی مزاج ہی وکھرے, ادھر ہر کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سارا کچھ ہے. اور بھائی میری تو محبت ہی نہیں, محبت تو تیری محبت ہے, غلامی تو تیری غلامی ہے, محبوب تو تیرا محبوب ہے, اسی دشائی کوئی. خواجہ صاحب کہتے ہیں ذرا قبلہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, چہرہ مصطفیٰ کو ذرا قبلہ بنا کر اس کی نماز ادا کرنا, تو بھی غریب نواز بن جائے گا. تیرا لنگر بھی دنیا کھائے گی. ہزاروں من کاجو, ہزاروں من پستے, بادام, لاچیاں تیرے بھی لنگر پکیں گے, ساری دنیا کھائے گی. جتنا مرضی خلقت آ جائے کھاتی رہے گی, کھاتی رہے گی, کھاتی رہے گی, تیرا لنگر ختم ہی نہیں ہوگا. دنیا تیری قبر پر آ کر بھی منتیں مانے گی. ذرا کر کے دیکھیے نسخہ. پھر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سجود عشق باذن آست ہر دم, سجود عشق باذن
آست ہر دم بمحراب خم آبروئے محمد. اور خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عشق کی نماز جو ہے یہ میں نے آپ ایجاد نہیں کی. کہ جناب ان صوفیوں کا تو دماغ خراب ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں روایت بنا لیتے ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا، یہ عشق کی نماز، یہ عشق سجود میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں انہی کے حکم سے یہ تمام سجود عشق چل رہے ہیں. مجھے دربار رسالت سے ہی اس بات کا اذن ملا ہے. اور پھر کہتے ہیں بمحراب خم آبروئے محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب ابرو کے زیر سایہ ہیں، یہ وہ سجدے ہیں. دیکھیں نا جی، ہم نے یہ پوچھا حضرت جی نماز پنجگانہ کے لیے قبلے کی ضرورت ہے، قبلہ توجہ کا مرکز ہے، ہم قبلے کی طرف منہ کریں گے، آپ کی نماز عشق کا قبلہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ چہرہ مصطفیٰ میری نماز عشق کا قبلہ ہے. پھر ہم نے کہا نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آ کر لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، یہ آپ کی نماز عشق کی جگہ کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ابروئے خم ابروئے، یہ اس کا ایسا خم ہے نا، تو کہتے ہیں ہم اس مقام پر جا کر نماز عشق ادا کر رہے ہیں. یہ جو محراب ہے، یہ محراب کا خم ہے نا جی، ہاں جی، وہ اگرچہ ہمارا سیدھا ہے لیکن ورنہ ایک خم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو یہ ابروئے مصطفیٰ ہے نا، یہاں پر آ کر ہماری ہر وقت یہیں پر نماز عشق کے سجدے چل رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ، میرے نبی کا ذکر ہے. پھر خواجہ صاحب سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر بادم برد سوئے مدینہ ببوسم خاک آنکھوئے محمد. خواجہ صاحب اب یہاں پر بیٹھے ہی یہ نماز عشق ادا کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہی سجدے کر رہے ہیں، تو اگر ہم آپ کو اٹھا کر مدینے لے جائیں، اگر ہم آپ کو اٹھا کے، اللہ سونا اپنے حبیب کا صدقہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. جس بندے کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، یہ میری التجا ہے، گزارش ہے، اگر آپ کے اندر حیثیت ہے تو اس مرتبہ 12 ربیع الاول حضور کی بارگاہ میں جا کے ادا کرو. 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس مرتبہ 1500 سال مکمل ہو جائیں گے آقا جی کی ولادت کو. اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو میری دل کی تمنا یہ ہے اس مرتبہ روضہ رسول کے سامنے 12 ربیع الاول والے دن بندہ کھڑا ہو کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ آپ سب کو توفیق دے. آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے نصیب کرے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہم وہیں پر کھڑے ہو کر مل کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. خواجہ صاحب سے کہا اب اگر آپ کو اٹھا کر ہم مدینے لے جائیں تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اگر بادم برد سوئے محمد ببوسم خاک آنکھوئے محمد. کہتے اگر تو اٹھا کے مجھے مدینے لے جائے تو میں مدینے کے ایک ایک چپے کا بوسہ لوں گا، ایک ایک چپے کا میں بوسہ لوں گا وہاں پر. یہ میرے محبوب کے در ہے، یہ میرے محبوب کے در کی خاک ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں دنیا میں جس مرض کا آپ کے پاس کوئی دارو نہ ہو،
کوئی دوا نہ ہو، کوئی علاج نہ ہو، دنیا کے سارے ڈاکٹر بالکل نا امید ہو جائیں، دنیا کی ساری جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے وہ ساری کی ساری فیل ہو جائے، جاؤ در مصطفیٰ سے خاک اٹھا کر اس بندے کو کھلا دو، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ عشق ایک صدی کا نہیں ہے، یہ عشق ایک دن کا نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط عشق ہے۔ یہ معشوق، یہ محبوب کوئی ایک کا نہیں ہے، ساری دنیا اس کی دیوانی ہوئی پڑی ہے۔ اس محبوب کے عاشقوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس محبوب کے عاشق سارے ہی دیوانے ہیں، اور سارے ایسے دیوانے ہیں مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام، اس بیٹے، اس صاحبزادے سے جب پوچھا جناب یہ بتائیے کوئی اور خیال بھی آتا ہے آپ کے دل میں؟ کوئی آپ کے دل میں خیال آتا ہو کہ چلو جناب میں نے صرف حضور کے بارے میں چند گھنٹے سوچ لیا، فجر سے ظہر تک سوچ لیا، میں نے اب کاروبار بھی کرنا ہے، میں نے کام بھی کرنا ہے، روٹی روزی بھی چلانی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، کوئی اور خیال جناب کے دماغ میں آتا ہے؟ کوئی اور بھی عبادات ہیں؟ ہاں جی، رمضان مبارک ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے اندر تو ساری دنیا اسی کوشش میں ہوتی ہے میرے گناہ بخشے جائیں، میرے گناہ بخشے جائیں۔ آپ جناب کا کیا خیال ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے جہان در خیال لیلۃ القدر، جہان در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گے سوئے محمد۔ دنیا جو ہے، دنیا وہ تو اس خیال میں ہے، اس فکر میں ہے۔ لیلۃ القدر کی گھڑی کون سی ہے؟ 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے۔ دنیا اس خیال میں لگی ہوئی ہے، راتوں کی راتیں اس نے کھپا دی اس کے اندر، وہ اسی خیال اور جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ کہتے حسن کا انداز سوچنے کا کچھ اور ہے، حسن کو اس سے فکر نہیں پڑتی کہ لیلۃ القدر کس رات آ رہی ہے، وہ کہتے ہمیں تو اس بات سے فکر پڑتی ہے کہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی زلفیں ہوں، اور یہ ان کا قیدی ان کی زلفوں کی سوچ کے اندر ہی لگا رہے ہیں۔ یہ غریب نواز بننے کا نسخہ خواجہ صاحب نے عطا فرمایا۔ اس در میں یہ مقام، یہ راستہ، یہ عزت بتانے والا قرآن ہے، کس طرح آداب بارگاہ رسالت کو ملحوظ رکھنا ہے، آنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، بات کس طرح کرنی ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ عزت کس طرح کرنی ہے، تعظیم کس طرح کرنی ہے، توقیر کس طرح کرنی ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہوں کے آداب کا ایک حد مقرر ہے، یہاں پر کوئی حد نہیں، جو جتنا محبت میں آگے بڑھے گا اتنا بڑا عاشق رسول کہلائے گا۔ ہم خطبہ سنیں گے، خطبے کے اندر ہر پڑھا لکھا خطیب یہ لازمی کہے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بھی پڑھا لکھا خطیب ہے وہ یہ الفاظ لازمی کہے گا۔ دنیا کے اندر مخلوقات میں، امت کے اندر جتنے بھی افراد پیدا ہوئے ہیں، ان تمام افراد میں سے اگر کوئی سپریم شخصیت ہے تو اس کا نام عبداللہ بن قحافہ المعروف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ ادب میں، احترام میں، زیارت میں، آپ پر جانثاری میں صدیق سے بڑھ کر کوئی دوسرا مائی کلال نہیں تھا۔ ہر ایک صحابی رسول کے جوتا میرا سر کا تاج، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ لیکن جو صدیق قربانی دے گئے، جو صدیق مقام حاصل کر گئے، دوسرا امت میں صدیق نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے، اس درجہ بندی کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ محبت رسول کار فرما ہے، ادب رسول کار فرما ہے۔ پہلا نمبر صدیق کا ہوگا، دوسرا عمر فاروق اعظم کا ہوگا، تیسرا عثمان غنی کا ہوگا،
چوتھا شیر خدا کا ہوگا. یہ درجہ بندی کیسے ہوئی؟ حضرت میں کسی کے عشق پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا، ہر ایک نے ٹوٹ کے عشق کیا ہے، پرواز اپنی اپنی ہے، کون کتنی پرواز کر جاتا ہے. چڑیا کی پرواز اپنی ہے، کوے کی پرواز اپنی ہے، شہباز کی پرواز اپنی ہے. امت میں بڑے بڑے پرواز کرنے والے آئے، بڑے بڑے مقام والے آئے، لیکن جس مقام پر صدیق کھڑا ہے، جس مقام پر حضور کا یہ غلام کھڑا ہے، وہاں پر کوئی دوسرا نظر ہے. شاہینوں کا جہان اور ہے. وہ اقبال نے کہا تھا دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. اڑتے دونوں ہی فضا میں ہیں، گدھ بھی اڑ رہی ہے، شہباز بھی اڑ رہا ہے، لیکن حضور گدھ کا اپنا ایک جہان ہے، شہباز کا اپنا جہان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو یہ عزتیں، یہ کرامتیں، یہ فضیلتیں کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن کے تحت تعذروہ وتوقروہ. جیسا صدیق عزت کر کے گیا کوئی دوسرا ماں کا لال نہیں کر سکا، جیسا یقین صدیق اکبر کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. حضرت پرواز اپنی اپنی ہے، سوچ اپنی اپنی ہے. ہم کسی کے عشق پر انگلی نہیں اٹھاتے، ہم کسی کی اخلاص پر، محبت پر، ہم کسی کی کوشش پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے. بھئی ہر ایک کی پرواز اپنی ہے نا. ایک بچے کی سوچ اپنی ہے، نوجوان کی سوچ اپنی ہے، ایک پڑھے لکھے شخص کی سوچ اپنی ہے، وقت کے فقیہ کی سوچ اپنی ہے، وقت کے محدث کی سوچ اپنی ہے، وقت کے مفسر کی سوچ اپنی ہے، وقت کے مجدد کی سوچ اپنی ہے. ہر ایک کی اخلاص میں کمی کہیں نہیں ہے، لیکن پرواز اپنی اپنی ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ایک بلال حبشی کا نام ہے. بلال حبشی کی پرواز اپنی ہے، اویس کرنے کی پرواز اپنی ہے، عثمان غنی کی پرواز اپنی ہے، عشرہ مبشرک وہ تمام حضور کے غلاموں کی پرواز اپنی ہے. بھائی پرواز اپنی اپنی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواز کیا پرواز ہے. آنکھ نکل گئی، ہاتھ پہ اٹھا کے آ گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. اب حضور کو سرجن تو ہے نہیں، آئی اسپیشلسٹ تو ہے نہیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ کائنات میں وہ کام، وہ مقام، وہ عزتیں، وہ خیرات اس در سے جو مل سکتی ہے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. آقا جی بھی قربان جائیں یہ نہیں کہا قتادہ کیا بات کرتا ہے یار، میں کوئی سرجن ہاں، میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہاں، میں تیری آنکھ دا آپریشن کراں، ڈیلا کڑھا کے میرے کو لا گیا. نا نا نا. آقا جی نے اس کو پکڑا، اپنا لعاب شریف لگایا، اور لگا کے جب قتادہ کی سر مبارک میں رکھا، ہاں جی، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی. آقا جی کا وہ لمس مبارک، وہ لعاب مبارک، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. ایک نابینا صحابی آ گئے. اب نابیناؤں کو بینا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. کوڑیوں کو خوبصورت کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ اگر ان کے در پر کوئی خیراتی بن کے آ جائے، سوالی بن کے آ جائے، پھر ان کو دھتکارتے نہیں. فرمایا اما السائل فلا تنہر، محبوب تیرے در انور پر کوئی سائل آ جائے تو خبردار محبوب آپ نے دھتکارنا نہیں ہے، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. سونے دینے والے تو ہم ہیں نا. ہاں جی، وہ اگر ہمارے محبوب کے در پر آ گیا ہے تو سونیا تیری عطا میری عطا ایک ہی گل ہے. سونیا تو دے دے یا میں دے دوں، گل تو ایک ہی ہے نا. دینا تو ایسا ہی ہے نا. سنیا حضرت کسی کی سوچنے پر قبلے نہیں بدلتے، لیکن میرے مصطفیٰ سوچ دیں تو اللہ قبلے بھی بدل دیتا ہے. سنیا سجدہ تے سانو ہی کرنا ہے نا، قبلہ او نہیں تھے ایسے ہی. سنیا ذرا ارادہ فرما. ہاں جی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سنیا ادھر ہی منہ موڑ دینا جدھر تیری مرضی ہے، اسی تیری مرضی نو ہی قبلہ بنا دیں گے. نبینا صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں ہیں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں. یا رسول اللہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مسکریاں کرتے ہیں. یا رسول اللہ ٹھوکریں کھا کھا کے، تانے سن سن کر اب طبیعت برداشت نہیں کرتی، مہربانی کرو آنکھیں عطا فرما دو. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر کر اللہ جنت دے گا. قربان جائیں سنیں، مانگنے والے میں ڈھنگ ہونا چاہیے، مل ہر شے جاتی ہے. مانگنے والے میں ڈھنگ ہونا چاہیے مانگنے کا.
خیرات لینے کے لیے، کسی سے کوئی شے لینے کے لیے ڈنگ ہونا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آنکھیں مانگی، آپ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ تو میری طلب تھی، یہ میری طلب تھی کہ مجھے آنکھیں ملیں، آپ کی عطا یہ تھی، جنت عطا فرما دی۔ اب کریموں کا کام یہ ہوتا ہے، خاندانی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے، نسلی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے، جس کا وعدہ کر دیں، کوئی شے دے دیں، پھر وہ انکار نہیں کرتے۔ سونے جنت کا وعدہ تو نے کر دیا ہے، جنت اپنی مرضی سے دے دے، آنکھیں میری عطا سے دے دے، میرے مانگنے سے دے دو۔ میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے ہر غلام کے لیے نسخہ ارشاد فرما دیا اور کئی سوالات کے جواب دے دیے۔ آقا جی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مسکرائے مصطفیٰ، ٹھیک ہے جنت اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں، آنکھیں تیرے مانگنے پر دے دیتا ہوں۔ ڈھنگ تھا نا مانگنے کا، اور یہ دربار رسالت تھا، خاندانی شخص کا دربار تھا، نسلی بندہ تھا، دے کر واپس لینے والے میں سے نہیں تھا، ان بے نسلوں میں سے نہیں تھا جو اللہ رسول کے نام پر دے کر بھی واپس لے لیں، جو دینے کے بعد بھی گنتے پھرے میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا۔ او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، اپنی نسل کو ظاہر نہ کر، اپنے خاندان کو بدنام نہ کر، اپنے ماں باپ کی تربیت نہ بتا کہ میرے ماں باپ نے یہ تربیت دی ہے اللہ کے نام پر دے کے واپس لینا ہے، کسی کو خیرات دینے کے بعد ہم نے واپس لینی ہے، نہیں۔ دیکھ دربار رسالت کا حال دیکھ، جنت بھی دے دی، پھر یہ نہیں کہا اپنی چیز بھی مانگی جا رہے ہو، میرے سے بھی لے جا رہے ہو، نہیں، یہ دربار رسالت ہے۔ فرمایا جنت اپنی مرضی سے دیتا ہوں، آنکھیں تیری مرضی سے دیتا ہوں، جا گھر چلا جا، گھر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور میری طرف منہ کر لینا۔ حضور زندہ ہیں، حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، فرمایا گھر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور پڑھنے کے بعد منہ میری طرف کر لینا اور کہنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی حاجتی اللہم فشفع فی۔ یہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیر لینا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ بتایا، جا گھر چلا جا، 2 رکعت نماز حاجت کے نفل پڑھ، پڑھنے کے بعد منہ میری طرف کر لینا اور یہ کہنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، یا اللہ میں نے چہرہ تیری طرف کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ پہ منہ چک کے نہیں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، تیرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، اے اللہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے محمد، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے سونا میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، اللہم فشفع فیا۔ کہتے میں نے جب یہ کہہ کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے ہیں، اللہ سونے نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ مانگنے والے کی طلب سچی ہونی چاہیے۔ رب دیتا ہے، بے شک دیتا ہے، حضور کا صدقہ دیتا ہے، بے شک دیتا ہے، طلب جب تک سچی نہ ہو۔ آخری بات سماعت فرمائے، ماں بھی بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے اس کے رونے میں سچائی ہے۔ وے کرے تو بچہ، ماں بھی کہتے بات ٹھیک ہے، ڈرامہ کر رہے بلا تمثیل، جب تک اماں یہ نہ سنیں یعنی بچے کے رونے میں جب تک صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو، اماں بھی نہیں اٹھاتی۔ بلا تمثیل وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ دیکھتے بندے کی طلب میں تڑپ سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ سچی ہو تو اللہ کی قسم اللہ دیتا ہے۔ ہم یہاں پر ارادہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے، ہمارے دل کی تمنا یہ ہے، اس مرتبہ 12 ربیع الاول ہو اور ہم آپ کے دربار کے سامنے کھڑے ہوں، ہماری طرف جتنی سچی ہوگی انشاءاللہ حضور ہمیں اتنی جلدی بلا دیں۔ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔